ملاکی کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 8ویں آیت میں جی یوں لکھا ہوا ہے، کیا آدمی خدا کو ٹھگے گا پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا، دائی کی اور ہدیہ میں۔ یہ حوالہ جی بڑا ہی مشہور حوالہ ہے، ہم سب اپنے چرچز میں گاہے بگاہے اس پر سنتے رہتے ہیں، میسیجز، پیغامات۔ اب یہ دراصل در حقیقت یہ حوالہ کن سے مخاطب ہے، خدا کن سے بات کر رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں، اس دور میں سیاق و سباق کیا تھے جب یہ ملاکی پر خدا کے پاک روح نے اس حوالہ کو نازل کیا پاک روح کے وسیلہ سے، اور ملاکی نے اس کو تحریر کیا، تو اس وقت کے سیاق و سباق کیا تھے، کیوں ملاکی کو یہ ضرورت پیش آئی، ملاکی کن سے مخاطب تھا اور کیوں مخاطب تھا۔ میں بار بار یہ کاف سے جو شروع ہونے والے الفاظ ہیں ان پر زور دے رہا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاق و سباق بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ آج تک ہم یہی سمجھتے آئے کہ یہ جو حوالہ ہے یہ آج تک جو ہمیں سمجھایا گیا یہ کلیسیا کے لیے، چرچ کے جو ممبرز ہیں ان کے لیے، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے، کیونکہ خدا کے پاک کلام میں صاف میں نے آپ کو بتانا، سیاق و سباق اگر آپ پڑھیں تو کلیئرلی واضح ہو جائے گا کہ یہ کس کے لیے ہے۔ اور سیاق و سباق پڑھنے کے لیے آپ کو کسی معجزے کا انتظار نہیں کرنا، صرف اور صرف ملاکی میں یعنی اسی چیپٹر اسی کتاب میں اس کے 2 باب میں آ جائیں تو وہاں پر آپ کو پہلی آیت میں ہی اس کا جواب مل جائے گا کہ ملاکی جو تھے وہ کن سے مخاطب تھے۔ اب وہاں پڑھ لیجئے، لکھا ہوا ہے، اور اب اے کاہنوں تمہارے لیے یہ حکم ہے، خداوند فرماتا ہے اگر تم شنوا نہ ہوگے۔ اب پورا باب پڑھ سکتے ہیں۔ 3 باب میں جو یہ تفصیل ہے یہ ملاکی کے مطابق کاہنوں کے لیے ہے، نہ کہ کلیسیا کے ان ممبرز کے لیے جو سنڈے کے سنڈے چرچز میں آ کر ہدیے دیتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔